السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف سے مبعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخی انسان کا ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جنوب کے سیرۃ الاحقاف میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کے قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ عاد حضرت نوح علیہ السلام کے نسل سے ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقے میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ عظیم طاقتور لوگ اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ مور رحیم کے مطابق وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور عادی میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قومی عاد بہت ہی خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز، شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کی خزانے سے کم نہ تھا۔ اس قوم کے لوگ چونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لہٰذا باہری دشمن سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کے زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت و حاکمیت کے نشے میں چوری یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو گئے۔ زمین میں فساد مچانے لگے۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنے قوم کے سردار چن لیے۔ بت پرستی سمیت بڑی بڑی گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ کی ذات کے انکاری ہو گئے۔ لہٰذا قانون کے مطابق اس سرکل اور نافرمان کو ایک موقع دیا گیا، اور ان میں سے ایک شریف النفس جو اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دیں اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں، اس سے محبوبوں کو عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ کے حکم سے ایک تیز طوفان قوم عاد کی طرف سے بھیج دی گئی۔ ریت کی طوفان 7 دنوں تک مسلسل چلتی رہی اور ان کے بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سال سے بسے وہ عالی شان قوم خاص تر ہو گئی، اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام سمیت آپ پر ایمان لانے والے نجات پائے، اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تباہ و برباد ہو گئی۔